بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام ڈاکٹر محمد فاضل ہے. میں کنسلٹنٹ آرتھوپیڈک سرجن ہوں اور میں خالد میڈیکل کمپلیکس میں ابھی سروس سر انجام دے رہا ہوں. میری اپنی بیسک جو کوالیفیکیشنز ہیں وہ میں نے MBBS اپنی KMU خیبر میڈیکل یونیورسٹی سے کی ہیں. ساتھ میں نے اپنی خود جاب LRH ہاسپٹل پشاور سے کی ہیں اور میں نے FCPS آرتھوپیڈک ٹریننگ جو ہے وہ خیبر ٹیچنگ ہاسپٹل پشاور سے کی ہیں. آج ہم جس موضوع پر بات کر رہے ہیں وہ ہے فروزن شولڈر، جس کو ایڈہیسو کیپسولائٹس بھی کہتے ہیں. اس میں اس طرح ہوتا ہے کہ اس میں جو اسپیشلی جو شولڈر میں لمیٹڈ رینج آف موشن ہو جاتے ہیں. فار ایگزامپل رائٹ شولڈر کی ابھی اگر میں بات کر لوں تو اس میں پیشنٹ کو پین سٹارٹ ہو جاتا ہے، اس کی وجہ سے اس کی رینج آف موشنز لمیٹڈ ہو جاتے ہیں. یعنی وہ ہینڈ جو ہے یہ اس طرح اوپر نہیں کر سکتے، جو اس کو ایبڈکشنز اس طرح بولتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ لمیٹڈ ہو جاتے ہیں. تو پیشنٹ جو ہے پین کے ساتھ پریزنٹ ہو جاتا ہے. اس کی وجہ سے وہ اس کی جو ایکٹیو یعنی کہ پیشنٹ خود ہی یا اگر دوسرا کوئی اس کا ہارٹ ہوتا ہے تو وہ بھی ساتھ میں اس کے ریسٹرکٹڈ لمیٹڈ وہ نہیں اتار سکتا. تو اس کی وجہ سے بیسیکلی اس کا انفلیمیٹری پروسیس اس کے اندر جو ہے کیپسول تھکننگ ہم کہتے ہیں وہ ہو جاتے ہیں، اور ساتھ میں اس کی جو رینج آف موشن اسپیسیفک جو شولڈر کے ہو جاتے ہیں. تو اس میں پیشنٹ کو جو ہے پین کی وجہ سے اس میں ایکٹیو اور پیسیو دونوں رینج آف موشن وہ لمیٹڈ ہو جاتے ہیں. تو اس کے اسٹیجز ہوتے ہیں، فرسٹ، سیکنڈ، تھرڈ، فورتھ اسٹیجز ہوتے ہیں. تو انیشیلی لمیٹڈ، پھر اس کے بعد اسپیسیفکلی اس کی رینج آف موشن جو اسپیسیفک لمیٹڈ، اس کے بعد فل ایبڈکشن رینج آف موشن اس میں بالکل نہیں ہو سکتے. تو انیشیلی اس میں پین بہت زیادہ کامن ہے، پیشنٹ جو ہے پین کے ساتھ پریزنٹ ہوگا. ساتھ میں اس کے علاوہ پیشنٹ جو ہے وہ اپنے ہاتھ بالکل نہیں ہلا سکتا، اس کا جو رینج آف موشنز ہے وہ نہیں ہو سکتا. ابھی جو ہے اس کی وجوہات کے بارے میں ابھی ہم بات کریں گے. تو سب سے کامن جو ہے ڈائبٹیز یعنی کہ شوگر کے ڈائبٹیز جو پیشنٹس ہوتے ہیں اس میں بہت زیادہ کامن ہو جاتے ہیں. سیکنڈ اس کے علاوہ جو ہے وہ ہے ہائپوتھائرائڈزم، اس میں بہت زیادہ یہ کامن ہے. تھرڈ اس میں جو ٹراما پیشنٹس ہوتے ہیں پوسٹ ٹرامیٹک، یعنی کہ کوئی پیشنٹ اگر گر جائے تو اس کی وجہ سے کوئی انڈر لائنگ کوئی فریکچرز ہو جائے یا کوئی مسل اسپازم کی وجہ سے پیشنٹ کو پین ہوتا ہے تو وہ لمیٹڈ وہ بالکل بازو نہیں ہلا سکتا. تو یہ بھی انڈر لائنگ کاز ہے. اس کے علاوہ بہت اور کاز ہے لیکن جو موسٹ کامن کاز ہے وہ یہ 3 ہو سکتے ہیں. انیشیلی نہیں اس طرح ہے کہ پیشنٹ کو ہم ایکس رے کر لیتے ہیں تو اس میں دیکھ لیتے ہیں کوئی انڈر لائنگ فریکچرز تو نہیں ہے، کوئی مسل اسپازم تو نہیں ہے، تو اس میں ہمیں یہ پتہ چل جاتا ہے. اور اس کے علاوہ جتنے بھی اگر کوئی ڈائبٹیز پیشنٹ ہے تو اس کے ہم HbA1c کر لیتے ہیں، وہ دیکھ لیتے ہیں کہ وہ ریز تو نہیں ہے. ساتھ میں اس کی شوگر لیول کر لیتے ہیں، وہ اگر ریز ہے تو دیکھ لیتے ہیں. ساتھ میں اگر کوئی ہائپوتھائرائڈزم کے پیشنٹ ہے تو اس کے ہم TSH جو جتنے بھی تھائرائڈ کے ٹیسٹ ہے وہ کر لیتے ہیں. تو اس سے ہمیں اس کی انڈر لائنگ کاز پتہ چل جاتا ہے کہ اس میں انڈر لائنگ کاز کیا ہے. اچھا، اگر ایک پیشنٹ ہمارے ساتھ کلینک پہ پریزنٹ ہو جاتا ہے تو سب سے پہلے ہم اس کی جو مینجمنٹ ہے تو وہ اس میں ہے کنزرویٹو مینجمنٹ اور سرجیکل مینجمنٹ. تو فرسٹ آف آل ہم کنزرویٹو مینجمنٹ کرتے ہیں اور ساتھ میں اس کے جو ہے NSAID جو گولیاں ہوتی ہیں درد کی گولیاں وہ پرسکرائب کر لیتے ہیں، اور ساتھ میں فزیوتھراپی. اگر اس کے ساتھ پیشنٹ 4-5 منتھس تک اگر اس فزیوتھراپی کے ساتھ امپروو نہیں ہو جاتا تو پھر ہم تھوڑا سا پیشنٹ کو جو ہے ہم انیستھیزیا دے دیتے ہیں، جنرل انیستھیزیا. اور اس کی جو ہم انڈر انیستھیزیا جو ہم اس کے ہے ایبڈکشنز اور جو ایکسٹرنل روٹیشنز ہیں اس کی ہم انڈر انیستھیزیا کر لیتے ہیں. تو اس کے ساتھ اس کی جو رینج آف موشنز ہے وہ امپروو ہو جاتی ہیں. اگر اس سے بھی پیشنٹس اس کی رینج آف موشن امپروو نہیں ہو جاتی تو پھر ہم اس کو آرتھوسکوپک یعنی چھوٹی کیمروں کے ذریعے ہم چھوٹی انسیجن دیتے ہیں اور اس کی جو ہے آرتھوسکوپک ریلیز کرتے ہیں جو کیپسول ہے. تو اس کے ساتھ اس کی رینج آف موشن سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہو جاتا ہے. اگر آپ بھی فروزن شولڈر کا شکار ہے تو میرے آپ سے یہ ایک مؤدبانہ ریکویسٹ ہو کہ آپ اپنی ڈاکٹر سے کنسلٹ کر لیں اور اپنی اس کی کاز جو ہے وہ ٹائم پہ اس کی پراپر انویسٹیگیشنز ہوتا ہے تاکہ اس کی پراپر مینجمنٹ ہو جائے. تھینک یو سو مچ.